درود شریف پڑھیں. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا صلاة تفرج بها الكرب وتحل بها العقد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ولهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے طلباء اور علماء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات اور قبولیت نصیب فرمائیں. آمین. یہاں اس جہان میں جتنا بھی نظام ہے اللہ تعالی نے ہی اس نظام کو بنایا ہے. یہاں کوئی چیز اس کی قدرت اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. پھر اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے اس میں حکمتیں اور مصلحتیں. کوئی بھی چیز حکمت، مصلحت اور فائدے سے خالی نہیں ہے. خواہ کسی کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے. جن کو سمجھ نہ آئے
تب بھی اس کا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ نے یہاں جو نظام بنایا ہے اسی کے اندر ہر حال میں فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں. اگر کسی کو سمجھ میں آتا ہے تو سبحان اللہ. اللہ تعالی نے یہاں کوئی ایسی چیز تقدیر میں مقدر کی، پھر بعد میں وہ چیز وجود میں آئی کہ کسی آدمی کے لیے وہ بڑی پریشان کن ہے. بندہ پریشان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ تو ہے ہی نہیں. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے، اب وہ سمجھتا ہے اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے. اب وہ اپنی ذات کے لیے دیکھتا ہے اور ایک محدود حد تک دیکھتا ہے. یہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں درد ہو رہی ہے، اس میں کیا فائدہ ہو. یہ دیکھنا محدود ہوا. جبکہ کسی چیز کے متعلق صرف اتنی حد تک دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا. مزدور سخت گرمی میں مزدوری کرتا ہے، سخت گرمی بھی ہے، حبس بھی ہے، پسینے سے شرابور بھی ہے، تنگ بھی ہو رہا ہے. اگر اپنی اس محنت کو صرف اس وقت کے لحاظ سے دیکھے گا تو کہے گا بڑی پریشانی ہے. پھر جب اس کو اس پر مزدوری اور بدلہ ملے گا، اس مزدوری اور بدلے سے کھائے گا، پیے گا، پہنے گا، اب سمجھ آئے گا اس محنت کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. نہ کرتا تو پڑا رہتا بھوکا پیاسا. بھائی اللہ تعالی جو یہاں تکالیف دیوے اس کو اللہ سے سمجھ کر صبر کے ساتھ رہ کر دعائیں مانگ کر آدمی رہے تو اللہ ان تکلیفوں پر اس جہان میں اتنا دیتے ہیں بندے کے خواب و خیال میں نہیں آ سکتا. اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. قرآن نے بھی اس کے فوائد کی کوئی حد ہی نہیں رکھی ہے، بے حد فرما دیا. اب ان تکالیف کو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ تو میں نے صرف ایک بات کہی ہے، اس تکلیف کے فوائد بہت لمبے چوڑے، مگر یہ ضروری ہے کہ آدمی اس پر صبر کرے، اللہ کی طرف انابت بھی رکھے، تکلیف بھی بھوگتے کوستا بھی رہے، کو فائدہ نہیں. ہاں تکالیف پر صبر کے بعد جو اللہ دیتے ہیں اس کو اللہ نے یوں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کوئی حساب نہیں ہے، کوئی اس کا انداز ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں. اب دیکھو سبحان اللہ. اس لحاظ سے کسی آدمی پر کوئی انفرادی حالات آئیں، اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے، گھرانے کے لحاظ سے، تو سمجھے کہ اللہ کی حکمتیں. اور اجتماعی مصیبتیں، مصائب اور مشکلات آئیں تو اس میں بھی سمجھے کہ حکمتیں اور مصلحتیں. اعتراض نہ آئے. اعتراض کے بڑے بڑے نقصانات ہیں.
پھر اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی حالات آئیں کسی کے لیے خیر کے ہوں یا اس کے لیے مشکلات کے ہوں، اس میں پھر اور بھی سبق ہوتا ہے، وہی سبق بہت مفید ہوتا ہے۔ بندہ سوچے مجھے یہ مشکل کیوں پیش آئی ہے، یہ جہان میں مشکلات کیوں پیش آ رہی ہیں، سوچنا ہے۔ ہاں، بندہ جیسے سوچتا ہے نا، یہ گھر میں روز بھائیوں کا جھگڑا ہے، کیوں ہے؟ وہ جی فلانے کی بیوی خراب ہے، وہی گڑبڑ کرتی ہے، دوسرے کی یہ لڑواتے، یا یہاں پر بڑے بھائی کی قدر نہیں ہے، چھوٹے آنکھیں دکھلاتے۔ کوئی وجہ تو سوچے گا نا، جب ایسے یل رہے گا، عقل مند ہو گیا سوچے گا، پھر اپنی اس بنیاد پر پوری توجہ کرے، بھئی اس بنیاد کو ختم کرو۔ ایک آدمی کو بخار آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ بس بھی وہ موسم ذرا ٹھنڈا ہوا، پانی میں ویسے ہی پہلے گرمی کی طرح ٹھنڈا یخ بستہ پیتا رہا، تیز ترین پکھے کے نیچے سوتا رہا، جی شروع بھی ہو گیا، گولی بھی کھاتا رہا، ٹھنڈا پانی پھر بھی نہ چھوڑا، پہلے بخار 100 پہ، اب 101، پھر اب 2، پھر اب 3۔ عقل مند ہو گئے تو سوچے گا، ڈاکٹر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس بھئی اب ٹھنڈا پانی نہیں پینا، اس کی وجہ سے سب گڑبڑ ہوئی ہے، یہ تو ختم کرنا ہے، ٹھنڈک سے بھی بچنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ پہلے زمانے میں جب گھریلو دیسی علاج ہوتا تھا، ان چیزوں پہ بڑی نظر، اب آگے ڈاکٹری کا کام خراب ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ وہ اس سبب پہ سوچ کے اس سبب کی احتیاط کرے گا، بچے گا، بلکہ ساتھ یہ بھی کوئی دوا دارو بھی کرنا ہے، جو اس کا علاج جانتا ہے اس کی طرف بھی جائے گا، پیسے بھی دے گا۔ بھائیوں، اللہ تعالی کے یہاں سے حالات آتے ہیں، انفرادی آتے ہیں، اجتماعی آتے ہیں، گھریلو آتے ہیں، علاقائی آتے ہیں، بڑھ کر ملکی حالات آتے ہیں، مشکلات۔ تو بندہ سوچے تو صحیح کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اللہ کے یہاں سے جو چیز ہوتی ہے نا، اس کی حکمت ہے۔ اللہ مال بھی دے اس پر، ابھی فی الحال نعمتوں پر گفتگو کی ترتیب نہیں ہے، مشکلات کے لحاظ سے کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالی کے یہاں سے نظام ہے، ہر چیز کے لیے یہاں دنیا میں ظاہری اسباب رکھے، کیونکہ دنیا یہ اسباب کی دنیا ہے، لوگوں کی نظر بس انہی ظاہری اسباب پہ ہوتی ہے۔ جو ظاہری اسباب پہ نظر رکھ کے ان مشکلات کو دیکھتے ہیں، کبھی سبق نہیں پاتے، وہ بس جی وہ ہوائیں، بارش لانے والی ہوائیں، بارشوں کے نظام کو لانے والی ہواؤں کا بڑا زور ہے، اس کو کہتے ہیں موسم کی تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ ابھی تک بارشوں کے ایسے ریکارڈ ہیں جو ٹوٹے نہیں ہیں، تو اس وقت موسم کی تبدیلی تھی کہ جب اس سے بھی زوردار بارشیں تھیں، لوگوں کو اسی پہ رکھ دیا، کوئی سبق کبھی بھی نہیں پائے گا۔ جیسے ہم نے بیماری پر گلا خراب ہوا، صاحب ٹھنڈا پانی پی لیا، بس اسی پہ نظر۔ سنیے گا کوئی انفرادی مشکل یا اجتماعی مشکل، اس کے باطنی اسباب اور ہوتے ہیں، وہ ہمیں ان دوربینیوں سے کسی سائنسی مہارت سے معلوم نہیں ہوگی، میڈیکلی تحقیقات سے معلوم نہیں ہوگی، باطنی چیزیں ہیں، ہمارے عقل میں بھی نہیں آئیں گی، وہ اللہ تعالی نے اپنی وحی کے ذریعے قرآن میں بتلایا، حدیث میں ارشاد فرمایا۔
وما असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान में कई जगहों पर यह मजमून मौजूद है, जो भी तुम्हें मुसीबत पहुंचती है फबिमा कसबत ऐदीकुम, गुनाह है। यह है आमतुन्नास के लिए। अल्लाह के जो खवास बंदे होते हैं फिर उनके लिए सबब और होता है, सिर्फ तरक्की दराजात। वो भी कुरान और सुन्नत से ये बात मालूम होती है, तरक्की दराजात, ये भी एक। लेकिन वो कौन है? वो हम थोड़ी है। हम तो गुनाहों से भरे पड़े। तो बंदा समझे हमारे गुनाह हैं, अब उन गुनाहों पर नजर करे, नजर करने के बाद उनसे बचे, और जो पहले हो चुके हैं उन पर तौबा करे। जो हो चुके हैं उन पर तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, और जो आइंदा की बात है उनसे बचे। देखो कितने बड़े सबक आ गए, ये सबक है, मुश्किलात में भी सबक है। अच्छे अंदाज में बात शायद आप ना समझ पाए होंगे। तालिब गलती करता है, शागिर्द गलती करता है, उस्ताद बुलाता है, कान खींचता है, छोटी बात थी, कुछ बड़ी बात, थप्पड़ लगाता है, कुछ और आगे बात, पिटाई लगाता है। अब्बा होता है या बाप, ऐसे होता है ना? क्यों? अगर कुछ ना करे, वो जिस गलती पर है वो उस पर रहेगा, बढ़ेगा और फैलेगा। अब सजा पड़ गई, अब्बे ने आंख दिखलाई, उस्ताद ने ऐसे आंख दिखलाई, ये फायदा हो गया, फायदा हो गया। मैं वाकई गलती में था। कभी गलती होती है, दिमाग में तयक्कुज नहीं होता, तनब्बुह नहीं होता है, एहसास नहीं होता। अपनी नासमझी, कम फहमी या गफलत की वजह से, या बड़े तो बैठे हैं वही निगरानी करेंगे। घर में बच्चे होते हैं ना आजाद, अब्बा बैठा बस खुद देखेगा। मदरसे में तालिब आ गया, उस्ताद है ऊंच नीच पर, जी तनब्बो शुरू हो गया। अगर ना मारता तंबी होती? कभी ना होती। छोटी गलती पर बड़ी गलती पर छोटी तंबी, सबक ही नहीं पाएगा, चलो और आगे चलो। अब क्या होगा? तालिब जो है वो बाद में अच्छा तालिब साबित नहीं होगा, बच्चा खराब होगा, गलत लोगों के हाथ में रहेगा, नशे में चलेगा, वगैरह वगैरह। उस वक्त हाथ से निकल जाएगा, बीमारी लाइलाज बन जाएगी। रूहानी बीमारियां भी लाइलाज होती हैं, लाइलाज होती है। कभी तो बंदा खुद चाहता है मैं इससे निजात पाऊं, मगर नहीं, खुद अपने उसके काबू से भी ऊपर चली जाती है। अपने काबू पर क्या होगा? कुरान सुन के भी नहीं समझता तो और क्या अपने दिल से समझेगा? अल्लाह ताला ने एक मुश्किल पर मक्के वालों ने थोड़ी सी इनाबत की बात की बहाने से। अल्लाह ने फरमाया व अन्ना लहुमुल ज़िक्रा वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन। इन चीजों से कहां नसीहत पाएंगे? रसूल इनके पास आए, वाज़ेह अंदाज में बयान करने वाले, उनसे नसीहत हासिल ना की। अब छोड़ दे, उनसे ना की, अब महज इस थोड़ी सी मुश्किल पर सिर्फ धोखे के लिए। भाइयों फिर बंदा निकल नहीं पाता, तो उस्ताद की तंबी क्यों? अल्लाह ताला तंबी करते, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं और जैसी मुश्किल, ताकि ये लोग अल्लाह के यहां इनाबत करें, अल्लाह की तरफ रुजू, पिछली गलतियों पर माफी मांगें, वहां के अजाब से बचेंगे। आइंदा इन गलतियों से बचें ताकि वहां के अजाब से बचें। हर चीज में हिकमत है, हर चीज में मसल, मगर हो कोई समझने वाला? एक हदीस से मालूम होता है, मुनाफिक
پر جب بیماری آوے بس وہ ایسے سمجھتے جیسے ناک پہ مکھی نہیں ہوتی، اڑا دی، پرواہ ہی نہیں. اس کی مثال اور جگہ میں یوں آئی جیسے کہ جانور اس کو اس کا مالک پہلے باندھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں باندھا کیوں تھا، چھوڑا کیوں. اللہ مصیبتوں میں باندھ لیتے، بیماری میں باندھ لیتے. یہ انسان جانوروں والا کام کرتا ہے. ہاں وہ جو مکھی والی بات ہے وہ یوں ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اس کی مثال گناہ والی مثال ہے، وہ مکھی والی ذرا غلطی ہوئی تھی، وہ گناہ کیے پر مکھی اڑا دی، اتنی بھی پرواہ نہیں کرتا. اور بیماری پر اونٹ والی مثال آئی. مومن آدمی سے گناہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کی جڑ میں بیٹھا ہے اور بس پہاڑ گرنے والا ہے. یعنی مومن آدمی کو اپنے گناہ کا سخت احساس، اللہ کے عذاب کا ڈر، اللہ ایسے جیسے پہاڑ کے جب اوپر پہاڑ آیا. بھائیو یہاں کوئی پہاڑ کی جڑ میں بیٹھے پہاڑ اوپر سے گر بھی جائے، آج کل بارشوں میں وہ کیا کہتے ہیں سلائیڈنگ بلائنڈنگ ہوتی ہے پہاڑوں کی، کوئی مشکل نہیں، بندہ مرے گا بس نا. لیکن اس گناہ پر اللہ عز و جل کی گرفت آ گئی، وہاں نہ مرنے کا نہ جینے کا، نہ مر کے بچے نہ بے ہوش ہو کر اس تکلیف کو محسوس نہ کرے، گیا. تو یہ باتیں میں نے کیوں عرض کی ہیں؟ ہمارے یہاں پے در پہ مشکلات ہیں. ہر گھر میں تو اللہ سبق کی بات رکھ ہی رہے ہیں، کبھی یہ بیمار ہے کبھی وہ ہے، کبھی یہ پیچیدگی کبھی وہ مشکل. لیکن اجتماعی مشکلات، فلاں مشکل. ہاں 1-2 ماہ پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی. کبھی بے وقت کی گرمی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. یہ کئی ساری باتیں ہو گئی. اب معاملہ آ گیا بارشوں کا. بارش نہ ہو تب مشکل، ہو اور زیادہ تب مشکل. بارش کے مواقع پر بارش نہ ہونا بندہ پریشان ہو جائے، عذاب ہے. بارش ہو اور مقدار سے بڑھ جائے پریشان، اللہ کا عذاب ہے. پکڑے. اب دیکھیے ہمارے ہاں بارشیں آئیں، گو گھر وغیرہ تو ادھر محفوظ ہی رہے عموماً، مگر کھیتیوں کو کپاس کو اچھا بھلا نقصان ہوا، اور کچے گھروں کو بھی نقصان ہوا. ہمارے جن کے گھر پکے اور مضبوط تو بارش کے وقت پکنک منانے کے خیال آتے ہیں. پتلون پہنی، ٹراؤزر سا اتنا پہنا، پتہ نہیں کہتے ٹراؤزر ہے یا نہیں، میں تو ایسے شروع 2-4 جا رہے ہیں. ساتھ خواتین بھی بے پر کوئی رجوع نہیں. اور کہیں پر بڑی مشکلات ہیں بھائیوں، بڑی مشکلات ہیں. ادھر ہمارا پورا کوہ سلیمان کا مکمل دامن، توسا کی ابتدا سے لے کر یہاں رجحان تک، لوگ گھروں سے بے گھر، سڑکوں پہ آئے، اوپر سے موسلادھار بارش، کوئی پرسان حال نہیں ہے. خود ان میں بھی کوئی انابت کا معاملہ نہیں. یہ مشکلات ہیں. کیوں ہیں؟ ہم نے کبھی نہ سوچا، سوچنے کا احساس نہیں ہے، احساس ہی مر گیا. احساس بڑی چیز ہوتی ہے. واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بڑی ناکامی، قافلے والوں کا سامان گم ہو گیا تھا. یہ ایک پریشان، قافلے والوں کو اس کا احساس ہی نہیں. اچھا کوئی بات نہیں، آگے جا کر کے جب مصیبتیں پڑی. ایک اور جملہ بھی یہ تو تھا
کارواں کے دل سے، اور ہے میر کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. قافلے کے امیر کے اندر احساس نقصان کا ہی نہ رہا. معاملہ ہمارا یہ ہوا، کوئی پتہ نہیں، یہ واقع ناکامی. حالات تو اللہ دیتے ہیں، اگر وہ حالات نیک لوگوں پر آئے اللہ درجات بلند فرما دیتے ہیں. اگر گناہیں بندہ سبق حاصل کرے، صبر کرے، انابت کرے، اللہ گناہ گرا دیتے ہیں. یا نفع ملتا ہے نیک لوگوں کو، یا نقصان کا دفع ہوتا ہے گناہ گاروں سے. یہ بھی فائدہ، یہ بھی فائدہ، ہر چیز فائدے میں ہوتی ہے. مگر جب نقصانات سے سبق حاصل نہ کیا جائے، اللہ کی طرف انابت نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. باپ نے بیٹے کو مارا، استاد نے بیٹے کو مارا، کوئی سبق نہیں پاتا، وہی غلط کا غلط کام، بلکہ الٹا کرتا ہے کام، جس کو کہتے ری ایکشن. شام کو بیٹے نے بستر اٹھایا، ابا جا رہا ہوں، یا دھمکی دی ٹرین کے آگے لیٹ جاؤں گا. آج کل کی اولاد میں خرابی یہ ہوتا ہے، طالب نے یوں کیا، عموماً طلباء میں کم، اولاد میں زیادہ گڑبڑ. اس سزا سے سبق نہ پایا، جب کام الٹا کیا اور نقصان میں جائے گا، باپ پریشان ہو جائے گا. آگے اس کو سمجھاؤں گا نہیں، جان سے ہی جائے گا، گھر سے جائے گا. گھر میں ماں جدا چیختی ہے، تو نے اس کو مارا، میرا بیٹا بھی ایسے کہتا ہے. باپ چھوڑے گا اور تباہی کے گڑھوں میں یہ بچہ گرتا چلا جائے گا. جب قومیں اس طرح سبق نہیں پاتی ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن پڑھو تو پتہ چلے نا. پھر اللہ بڑی پکڑ میں پکڑ لیتے ہیں، چھوٹی پکڑ سے نہیں سمجھا، بڑی پکڑ میں پکڑتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. تب فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. میں نہ جاگا، آپ نہ جاگے، میں نے سبق نہ پایا، کسی نے سبق نہیں پایا. حالات کیوں ہیں؟ میں کہوں میرے اوپر تو حالات نہیں، مگر ایسا بھی ہوا کرتا ہے. غلطی یہاں ہوتی ہے، اس کی غلطی اتنی بڑی، کہیں کہیں تک اس کے اثرات پھیلے. بارشوں کی کثرت ہوئی، یا قحط آ گئی، یا یہ بیماری ہوئی. ہر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ نہیں کہ خود پارسا بن کے بیٹھتا ہے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. اپنے اوپر بھی نظر اور پر بھی نظر ہو. اللہ کی طرف انابت، جہاں مشکل آئیں، دعائیں ہوں، نماز کی پابندی ہو، نماز کی. یہاں جناب گناہوں پہ توبہ تو کیا، ان گناہوں کو چھوڑنے پر بھی آمدہ نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا، ابھی نہیں پہلے علاقوں میں بارش، لوگ جو لاڈو لوگ ہوتے نا، نقل مکانی ساتھ جناب ڈش بھی نقل مکانی میں مصروف ہے، لگی جا رہی ہیں وہ بھی. کوئی سبق نہیں، کوئی خیال نہیں ہے. خطرناک گناہ ہے. احساس نہیں ہے، احساس. کوئی توبہ نہیں، کوئی. یہ موقع تھا اللہ کے حضور میں توبہ کا، یہ موقع ہے اللہ کے حضور میں انابت کا. سبق پالے. اللہ کیوں پکڑتے ہیں؟ یہ کیوں تنبیہ ہو رہی ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا چابک. کہیں خطرناک قوم عاد پہ آیا، قوم، اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں صوت عذاب، عذاب کا چابک. کہیں بڑا برستا ہے، کہیں چھوٹا برستا ہے. کیوں چابک لگا؟ بیٹا نہیں سوچتا ابا نے کیوں مارا، الٹا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، پہلے غریبی تھی، اوپر سے اللہ نے یہ دے دیا، اللہ پہ اعتراض کرتا ہے. جاہلیت ہے نا، دین کے سمجھنے کا موقع ہی نہیں، مسجد کی طرف رجوع نہیں، مدرسے میں رخ نہیں، کوئی بات کرے سمجھ میں نہیں آتی.
کوئی بات کی، بھئی میرے اندر یہ غلطی تھی، مولوی نے تو ابھی پتہ نہیں مجھے اشارہ کیا، اگلی بار تو اس مسجد میں جانا ہی نہیں. یا للعجب، جہاں پتہ نا گڑبڑ ہو رہی، سمجھو یہاں غلطی ہے، دل پہ چوٹ پڑ رہی ہے، سمجھے، ہم کو کیا پتا کس میں کیا چیز ہے. ہو اللہ. آیت کریمہ پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے لہو الحدیث، کھیل والی باتوں کو خریدا. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے بغیر علم. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ کی راہ کو مذاق بنائے. اللہ کی راہ پتہ کیا ہے؟ ایمان، نماز، روزہ، قرآن، سنت، شریعت، جتنے بھی دین کے امور ہیں یہ سب کی سب میرے اللہ کی راہ ہیں، میری اللہ کی راہ ہیں. ارے بھائیو، اللہ کی راہ کیا ہوتی ہے؟ جس پر چل اور رب تک پہنچ. یہاں بیٹھے بیٹھے پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کے ساتھ قرب ملے گا. یہ اللہ کی راہ ہے. اس کے مقابلے میں شیطان کی راہ ہوتی ہے. شیطان کی ہے ذکر ہے، سب سارے گناہ شیطان کی راہیں. بندہ شیطان تک، اللہ تک پہنچاتی ہیں یہ راہیں، یہ ایمان، یہ نماز، یہ روزہ، یہ شریعت، یہ حکم، یہ ساری چیزیں ادھر. اور جتنے غلط امور ہیں شیطان تک، اللہ کی راہ والے جتنے امور، پھر بندے کو سیدھا جنت پہنچائیں اور وہ سیدھا بندے کو دوسرے جہنم پہنچائیں. یہی راستے ہوتے، کوئی راستے اور چیز ہوا کریں گی. اللہ کی راہ سے. وہ ایک آدمی تھا نضر بن حارث، مکے کا خطرناک سردار تھا. وہ گیا فارس. اس زمانے میں ایک بڑی حکومت ہوتی تھی فارس کی. وہاں سے چیزیں خرید کے آئے جس میں ان کے مجرموں کی ان چیزوں کی کہانیاں تھیں، اور گانے بجانے والی لونڈیاں لے آیا. اپنے گھر کے دیرے میں یہ چیزیں سنواتا، وہ گانا گاتی تھی، ناچتی تھی. بات کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئے گی میرے خیال میں. اور کہتا تھا محمد تمہیں قرآن سناتا ہے، آؤ میں تمہیں رستم کے قصے سناؤں، فلاں کے قصے سناؤں. محمد تمہیں قرآن سنا کے کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، آؤ میں تمہیں قصے سنا کر کے یہ چیزیں دکھلاتا ہوں، موجیں کرو. قرآن اترا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لَهْوَ الْحَدِيث، گانے کے آلات، بجانے کے آلات. لہو الحدیث، یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے قرآن کے مقابلے میں لائی گئیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. میرے اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ. مجھ مولوی کی بات نہ سمجھنا، مجھے تو عقل نہیں. رب فرماتے ہیں خریدی لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے. ایمان نہ لائیں، نماز میں نہ آئیں، روزے میں نہ آئیں، قرآن میں نہ آئیں، محمد کے پاس نہ جائیں. کہہ دو صلی اللہ. یہ ان کا مقصد تھا. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان ساری چیزوں کو مذاق بنائیں. مذاق، دین کو مذاق، شریعت کو مذاق، داڑھی کو مذاق، قرآن کو مذاق. وَيَتَّخِذَهَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تکبر کرتے ہوئے پیٹ پھیر کے جاتے ہیں. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا سنا ہی نہیں، گویا کان بند ہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اللہ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو خبر دے دو دردناک عذاب کی. لفظ بشر کا ہے، خوشخبری سنا دو. درد عذاب کی خوشخبری نہیں ہوا کرتی، مگر سنو تو سمجھ میں آوے. یہ گانے، یہ بجانے، یہ ساری چیزیں لوگ اس پہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں. واہ خوشی کی چیز، دل کو موج آ گئی. لوگ جمع ہو گئے. منا لینا خوشی کی چیز سمجھیے تو پھر ابھی اسی پر خوشخبری بھی سن. یہ وہ خوشی ہے جس کا انجام درد.
جیسے انداز میں مناتا رہا قرآن اسی انداز میں سمجھاتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ ہمارے ہاں مشکلات کیوں ہیں؟ کچھ خرابیاں ہوتی ہیں انفرادی، کچھ ہوتی ہیں اجتماعی. انفرادی خرابیوں میں انفرادی مصائب، اجتماعی خرابیوں میں اجتماعی مصائب. کیا کوئی گھر گانے بجانے سے خالی ہے؟ پہلے ٹی وی ہوتی تھی، ایک ٹی وی ہال ہوتا تھا، ٹی وی کا کمرہ. بلوچستانیوں کو پتہ نہیں چلے گا. اب ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک جیو موبائل، اتنا ادھر ہر کوئی، بیٹا کیا بیٹی کیا، ایسا گند، ایسی مصیبتیں، غیرت ہی نہیں. کیا عرض کروں میں؟ حالت اتنی، میری بات کا اثر ذرا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. جو ان میں مبتلا ہے کہیں گے اس ملا کو کیا پتا، احساس نہیں. ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. گانے کی بات آئی، گانے بجانے اسی موبائل پر. اس موبائل میں جب گھنٹی ہوتی ہے ساز ساز، اب تو مسجد بھی اس ساز سے نہ بچی، موبائل گھنٹی بجے گی، ایسے گندی گندی وہ اس کو کہتے ہیں بجانا وہ. اور کہیں کہیں پر تو ساتھ گانا بھی چل پڑتا ہے. یہ ہم نہیں کوئی اور ہے؟ اللہ کا گھر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. حدیث ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق، گانا نفاق کو اگاتا ہے. دل کی زمین پر نفاق اگتا ہے. نفاق میں جب دوغلاپن آتا ہے، بندے کی ظاہری حالت مسلمانوں جیسی، اعمال اور اندرونی حالت دوسروں جیسی ہو جاتی ہے. اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں الغناء ينبت النفاق. جو بات آپ نے فرمائی کائنات کی سب سے زیادہ سچی بات ہے. کیا یہ ساری خرابیاں نہیں آ چکی؟ کیا موبائلوں میں یہ مصیبتیں نہیں ہیں؟ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک کان میں یوں ایک میں یوں گانے، موت آئی، گانے سنتے ہوئے موت آ گئی. کہاں گئے ہم کو احساس نہیں. بڑوں کو نہیں اولاد کو سمجھائیں، اولاد کو نہیں بڑوں کی لیں. یہ سچ عرض کر رہا ہوں، یہاں نہ سمجھے، مرنے کے بعد آدمی تب سمجھے گا جب سمجھنے کا وقت گزر جائے گا. اللہ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اگست میں ہمارا ملک آزاد ہوا، کتنی بڑی نعمت ہوئی. ایسے آرام سے آزاد ہو گیا تھا. لاکھوں لوگ ذبح کر دیے گئے، مسلمانوں کی لاکھوں بیٹیاں ہندوؤں اور سکھوں کی بیویاں بنا دی گئیں، مرتد کر دی گئیں بزور. مسلمان ماں کے پیٹ سے ہندو بچہ جنم دیتا رہا ہے. ہم نے اس کا شکر یہی سمجھا کہ اللہ کی بے فرمانی، اللہ کا شکر اللہ کی بے فرمانیوں کی شکل میں. کہو گے ملا الٹی کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر، نماز پڑھ. اللہ اپنے ملک دیا، قدر عطا فرما. لا الہ الا اللہ پہ لوگ ذبح ہو گئے، تو دھماکے ہر جگہ آئے ہے. یوں ہی ہو تو غلط، مگر ایسے زمانے میں جب پورے ملک میں مصیبت ہے، مشکلات ہیں، بلوچستان کا ایک حصہ ڈوب گیا، پنجاب کا ایک حصہ ڈوب گیا، سرحد میں مشکلات، سندھ میں رات تباہی آ چکی. صبح سویرے اتنا سا ایک میسج آیا میرے پاس، ایک مولوی صاحب سکھر کا، او سائیں امت ڈوب رہی ہے، آپ اللہ سے کچھ عرض کریں.
میرا تو اپنا حال پتلا ہے، کیا کروں؟ صبح طلباء سے دعا کروائی، یہ سکھر ڈوب رہا تھا، اب سمجھا؟ ایسے حالات، یہ کوئی آدمی ہو سکتا ہے آپ کوئی کسی سے عقیدت رکھتا ہوگا، کوئی کسی سے، مگر غلط بات غلط ہوتی ہے. کچھ لوگ 14 اگست کی رات ناچتے رہے، نام مدینے کی ریاست کا چلتا رہا. کچھ لوگ 14 اگست کے دن ہمارے ملک کا میر کارواں پہلا بھی، آج والا بھی، اور 14 اگست کی آزادی یوں مناتا ہے، اس کے آگے محفل میں ناچ گانے، لڑکیاں، عورتیں، اداکار، وہ رات دیکھ، وہ دن دیکھ، تو بھی ان پہ ناچتا رہا، دیکھتا رہا. کوئی اس کا عقیدت مند، کوئی اس کا عقیدت مند. میں اپنے اللہ کا عقیدت مند بنوں. جو اللہ نے بات غلط کہی ہے وہ غلط ہے، وہ تیرا باپ کہے، وہ تیرا یار کہے، وہ تیرا استاذ کہے، وہ تیرا لیڈر کہے، وہ غلط ہے. ہماری اس کے ساتھ کوئی عقیدت نہیں. کچھ رات کو ناچتے رہے، کچھ دن کو ناچتے رہے، ملک ڈوبتا رہا، مائیں روتی رہیں، بیٹیاں بہتی رہیں، سکھر دریا کے اندر ایسی لاشیں رہیں جن کو نکالنے والا کوئی نہیں تھا. ان کو لڑائی لگی ہوئی ہے. وہ لوگ جہنمی قرار دے دیے گئے جنہوں نے بلوچستان کے لسبیلا کے علاقے کے اندر ڈوبتے لوگوں کو نکالا تھا. جب وہ خود بیچارے حادثے کا شکار ہو گئے، پاکستان اور بھارت سمیت ان کو جہنمی قرار دیا گیا. ہم کو کیا ہو گیا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی عذاب کی بات نہیں. میں نے تب ہی تو کہا تھا واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. میر کارواں سے، میر قافلے کا امیر، میر کارواں سے احساس زیاں جاتا رہا. کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کا اسی طرح شکر ادا کرتے ہیں. مدینے کی ریاست یہ ہے جس مسلم لیگ نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا اس دن؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے. سب اللہ کی طرف رجوع کرو، انابت. اللہ ہماری بھی حفاظت فرما. وہ ہمارے بھائی ہیں، ڈوب رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا کوئی نہیں ہے. یہ لوگ لڑنے میں موجود ہیں. اللہ ہی مدد فرماوے. تمہاری دعائیں ہو، انشاءاللہ برکات آئیں گی، برکات آئیں گی. اللہ کے آگے اللہ تکلیف دیتے ہیں. میرا بندہ میری طرف انابت کرے، زاریاں کرے، زاریاں. ابھی وقت نہیں، ورنہ اس پر بھی گفتگو کرتا. آج نہ سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ جب سمجھنے کا وقت گزر جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اللہ نے اس سے پہلے قیامت کا منظر ذکر کیا. اللہ نے قیامت کا ذکر کیا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اس قیامت کے منظر کو بھی یاد کرو نا شمس العلوم کے دیسیوں پردیسیوں. جس دن میں ہم موجود ہوں گے، سارے منظر سامنے ہوں گے. اذا دکت الارض دکن دکا. جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، زمین کا نام بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وجیء یومئذ بجہنم. زمین ساری ختم، اس کی جگہ پر دوسری زمین، ایک چٹیل میدان ہوگا. اور پھر اسی زمین پر جہاں تو بستا ہے نا، وہاں پر وجیء یومئذ بجہنم. اس دن جہنم کو لایا جائے گا، لایا جائے گا. تفسیروں میں آتا ہے جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی. ہر باغ کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. گھسیٹتے گھسیٹتے میرے اللہ کے عرش معلیٰ کی بائیں جانب لا کھڑا کریں گے. وجیء یومئذ بجہنم. قیامت کا کیسا خوفناک منظر ہوگا. زمین سخت گرم ہوگی، سورج ایسے جیسے سوا نیزے پر، لوگ پسینے سے شرابور. اولاً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یوں جیسے کہ ایک بورے میں
تیر ڈالے جاتے ہیں ترکش کے اندر، ایسے ایک دوسرے کے ساتھ پروئے ہوئے کھڑے ہوں گے. وقت پہ وقت گزرتا جائے گا، صدیاں بیت جائیں گی، ہزاروں سال گزر جائیں گے، لوگوں کے اوپر عجب ہیبت ہوگی. میں بھی وہاں ہوں گا، تو بھی یہاں ہو وہاں ہوگا. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ذرا سوچو تو سینا اس منظر کو. اس کے آنے میں دیر نہیں، جب وہاں پہنچیں گے یوں لگے گا دنیا میں تو ہم تھوڑی دیر رہے تھے. ابھی دیر سمجھتے ہیں. یوم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس دن کو دور دیکھتے ہیں. ونراہ قریبا، ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں، قریب دیکھتے ہیں. جو اللہ فرمائے وہ بھی تو ماننا، کوئی دیر نہیں، قریب ہے. تب عجب عالم ہوگا، عجب. ادھر سے جہنم، جہنم سے اڑنے والی چنگاریاں ایسی ہوں گی کل قاصر، جیسے بڑا محل ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جہنم سے سیاہ ترین دھوئیں اٹھ رہے ہوں گے. سیاہ دھوئیں ہوں گے، زہریلا دھواں ہوگا. ادھر ہیبت ناک منظر ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن آدمی نصیحت حاصل کرے گا، بہت کچھ سمجھنا چاہیے گا، بہت کچھ یاد آ جائے گا، بہت کچھ. ہائے کیسے میں یوں نہ کرتا، میں یوں کرتا، میں یوں مان لیتا. اللہ فرماتے وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. اب کہاں سے ہوگی نصیحت حاصل کرنے کا وقت یہاں وہاں نہیں، عمل کرنے کا دن یہاں وہاں نہیں، رونا یہاں وہاں کوئی پیدا نہیں. آدمی حسرت سے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے بھی کوئی اعمال آگے بھیجتا. اللہ تعالیٰ حالات دیتے ہیں، ہم غافل ہو گئے، ہم ادھر لگ گئے. اللہ حالات دیتے ہیں، انفرادی بھی دیتے ہیں، اجتماعی بھی دیتے ہیں، چابک بھی لگاتے ہیں. آدمی سبق پائے، غلطیوں میں موجود ہوں، پیچھے والی غلطیوں سے توبہ کروں، آئندہ کے لیے انابت کروں. مگر بندہ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے. وہ تو ان چیزوں کے اندر مگن ہو گیا جو کفار نے دنیا میں پیدا کی تھیں، جن کی خرابی میں قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. ادھر مکے میں میرے پیغمبر دار ارکم میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن سناتے ہیں. رات کا سما آتا ہے، بیت اللہ کے آگے میرے پیغمبر قرآن پڑھتے ہیں. اگر وہاں نہیں آنے دیتے میری اماں حضرت خدیجہ کے گھر میں میرے پیغمبر تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں. ادھر کوئی کافر سننے آتا ہے، ادھر کوئی عورت سننے آتی ہے. قرآن ہے، اور وہی قرآن جب میرے محمد کی زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عالم ہوتا ہوگا. کافر بھی ششدر، پریشانی ہو گئی. اگر یہ قرآن میں لگ گئے کیا بنے گا؟ گانے بجانے کے انتظام ہو گئے، گانے بجانے والے اداکار بھی لائے گئے، اداکارائیں بھی لائی گئیں، ناچ بھی ہو رہا ہے، گانے بھی ہو رہے ہیں. مقابلہ ہو گیا. محمد کی طرف نہ جاؤ، ادھر آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. نام لوں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو. ادھر نہیں جانا، ادھر آ جانا ہے. قرآن ایسے لوگوں کے خلاف اترا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ہمارے میر کارواں کچھ ہوش کے ناخن لیں، پچھلے بھی اگلے بھی، وہ نہیں لیتے تو ہماری عقل گھاس چرنے گئی ہے. دیوانے کیوں ہو گئے ان کے پیچھے ہم. اللہ کی طرف انابت، اللہ کی طرف رجوع. میرے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو مصائب سے ہمیشہ عافیت میں رکھے. اللہ تعالی ہمیں جن مشکلات میں ہیں اللہ ان سے نجات عطا فرمائے. بارش کے جہاں جہاں مضرات ہوئی ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، لوگ بے گھر ہوئے، گھر اجڑے، گھر ٹوٹے، اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے مالی نقصانات کا بدل عطا فرمائے اور ان کو ہم سب کو اپنی طرف انابت نصیب فرما دیں.
جس وجہ سے یہ تنبیہ ہوئی وہ وجہ ہم کو سمجھ آوے. ہاں بیٹے کو ابا مارتا ہے، ابا خوش ہوگا، بھئی میں نے مارا ماشاءاللہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے نماز کی وجہ سے. ابھی دو لوگ تو دنیا کے لیے مارتے ہیں نا، ہم تو سیدھی بات کریں، شکر ہے نماز پڑھتا ہے فلانے سے نہیں، شکر ہے سزا سے سمجھا الٹا نہیں. ارے بھائی اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں دیتے، تو اس کا بن، اللہ کتنے تم سے خوش ہوں گے، کتنی راضی ہو جائیں گے. اگر مار پر بھی بچہ ٹھیک نہ ہو ابا ناراض ہوتا ہے. میں نے آپ کو حقیر مثال دے کے بات سمجھائی ہے. اللہ نے نمونے رکھے دنیا میں سمجھانے کے لیے. نہ سمجھے گا اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کی طرف رجوع کر، نماز آئندہ کے لیے ٹھیک بن، پیچھے کی معافی مانگ، آئندہ کے لیے ٹھیک، پیچھے کی معافی مانگ. اللہ تو اس لیے یہ حالات دیتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. آمین کہہ دو، سمجھ جائیں گے، اپنا پیدا ہوگا. کہو گے پتہ نہیں آمین کہنے سے مولوی تو دوسری لائن پہ لگا دے گا. کوئی مولوی کی اپنی لائن نہیں ہے. سچ جانو ہماری کوئی اپنی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی وضاحتیں ہوتی ہیں، ان کی بات، ان کی وضاحت ہے. اپنا فائدہ ہے، اپنی اس آخرت کا فائدہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے اور ہمیشہ وہیں کا ہو کر کے رہنا ہے. واپسی ناممکن ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.